ڈیئر پیرنٹس، السلام علیکم۔ چاہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی، جو بھی آئی ایس ایس بی سے واپسی پہ ایسی رونے والی شکل بنا کر گھر میں انٹر ہوگا، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آئی ایس ایس بی نے اسے ناٹ ریکمینڈ کر دیا ہے۔ اس کے روتے ہوئے واپس آنے کی ایک وجہ آپ بھی ہیں، اور آپ کی مسز بھی، جن کا اس بچے یا بچی پہ اتنا پریشر تھا کہ وہ اب آپ کو فیس بھی نہیں کر پا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود پیرنٹس کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ آئی ایس ایس بی کسی کو فیل نہیں کرتی، بلکہ انسوٹیبل کرتی ہے۔ اٹ از اے ٹیسٹ آف سوٹیبلٹی اور انسوٹیبلٹی فار دا آرمڈ فورسز۔ آپ کا بچہ بچی بہت لائق فائق ہو سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ آرمڈ فورسز کے لیے انسوٹیبل ہو سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔ دراصل انہوں نے بچپن سے لے کر جو اپنی لائف کے 18-20 سال گزارے ہیں، اس میں جن جن مراحل سے، جن جن حالات سے وہ گزرے ہیں، آج وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔ دیر ازنٹ مچ دے کین ڈو اباؤٹ اٹ۔ اب ذرا اس تمام بات چیت کو سمجھیں، تاکہ آئندہ اپنے بچوں پر بلا وجہ غصہ نہ ہو کہ آئی ایس ایس بی ناٹ ریکمینڈ ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو فیلنگ آئی ایس ایس بی کو چینج کریں۔ اٹ از انسوٹیبل ان آئی ایس ایس بی۔ میرے بہت سے دوست آئی ایس ایس بی سے ریکمینڈ ہو کر آفیسرس ہیں، اور بہت سے دوست انسوٹیبل یا ناٹ ریکمینڈ ہو کر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنل انجینئرز ہیں، بزنس مین ہیں، وغیرہ وغیرہ، اینڈ آل آر ویل سیٹلڈ ان لائف۔ اس زمانے میں وہ بھی ایسے ہی پریشان تھے جیسے زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ حالانکہ وقت نے ثابت کیا یہ ایک انڈیزائریبل سوشل پریشر ہے جو موسٹلی گھروں کے اندر سے ہی اوریجنیٹ کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ آئی ایس ایس بی کسی بھی ریگولر اکیڈمک ایگزام سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کا بکش ایگزام نہیں لیتا، بلکہ آپ کی کمپلیٹ پرسنالٹی کو ایویلیویٹ کرتا ہے، جو کہ گزشتہ 18-20 سال میں بنی ہے۔ اس میں ایجوکیشن، ٹریننگ اور زندگی کے ڈفرینٹ ایکسپوجرز سب شامل ہیں، جیسے درخت پہ چڑھ کر گر جانا اور ہاتھ ٹوٹ جانا ہر بچے کا تو نہیں ٹوٹتا، گلی میں کتوں کا پیچھے پڑ جانا، کاٹ لینا ان کا، باپ کی ڈانٹ، ماں کا پیار، یہ سب ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ لائف میں ڈفرینٹلی ہوتا ہے، لہٰذا اس حساب سے پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر کیٹیگرائز کریں تو یہ 7 کیٹیگریز بنتی ہیں جو آپ کی پرسنالٹی بناتی ہیں: سائیکولوجیکل ویکنیسز، ایجوکیشنل اینڈ انٹلیکچوئل گیپس، فزیکل فٹنس ایشوز، سوشل اینڈ انٹرپرسنل فیکٹرز، انٹرویو پرفارمنس، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ گیپس، اور مس میچ آف پرسنل ٹریٹس ود ڈیمانڈ آف فورسز۔ انہی وجوہات کی بنا پر ایک بچہ یا بچی ناٹ ریکمینڈ یا انسوٹیبل ہوتے ہیں۔ اب باری باری ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سائیکولوجیکل ویکنیسز۔ اس کی پہلی وجہ ہے لیک آف کانفیڈنس اینڈ میچورٹی۔ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ کبھی آؤٹنگ پہ نہیں جاتے، اس کے ساتھ لوڈو وغیرہ نہیں کھیلتے، کبھی مل کر مووی شووی نہیں دیکھتے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول رکھتے ہیں، تو اس کا کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس سے کسی ٹاپک میں مشورہ نہیں کرتے تو وہ میچور بھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ آپ اس کی کسی بات کو ویلیو ہی نہیں دیتے۔ سائیکولوجیکل ویکنیسز میں نیکسٹ پوائنٹ ہے ایموشنل امبیلنس۔ خوشی میں بھی اوور ریئیکٹ کرے گا اور سٹریس میں بھی۔ ایسے کینڈیڈیٹ کو کہتے ہیں ایموشنلی انسٹیبل، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لائف میں اس کو ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرنے کا موقع ہی نہیں ملا، یا زیادہ خوش ہونے والی سچویشن سے بھی گزرنے کا موقع نہیں ملا۔ نیکسٹ ہے ڈس آنیسٹ اور کنٹراڈکشنز ان سائیکولوجسٹ ٹیسٹ۔ کافی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں زیادہ دیر کینڈیڈیٹ اپنے آرٹیفیشل سیلف کو سامنے نہیں شو کر سکتا، اور اس لیے اس کی پرسنالٹی کے نیگیٹو یا کنٹراڈکٹری پہلو سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ ایسے بچے زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن کے گھر میں قول و فعل میں تضاد ہو۔ صرف ایک مثال دوں، دیکھیں، باپ خود پہ اسلام لاگو نہیں کرتے، سارا اسلام صرف اپنی مسز پہ لاگو کرتے ہیں۔ اس سے بچوں کی پرسنالٹی میں کنٹراڈکشن پیدا ہوتی ہے۔ فائنلی، ریجڈ اور نیگیٹو ایٹیچیوڈ۔ یہ بھی بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، خصوصاً باپ سے، جب وہ ہر بات اپنی منواتے ہیں اور مسز کی کوئی بات نہیں سنتے یا جھگڑتے ہیں، جبکہ اچھا ماحول بچے میں بہت بہت پازیٹیوٹی لاتا ہے۔ ایجوکیشنل اینڈ انٹلیکچوئل گیپس بچوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ کچھ نے بہت اچھے اسکول کالجز میں پڑھا ہوتا ہے، کچھ نے بالکل لوکل ٹائپ گورنمنٹ اسکول کالجز میں۔ اس کے علاوہ کچھ گھروں میں صرف اردو چینلز ہی چلتے ہیں۔ ان بچوں کے مقابلے میں وہ بچے جن کے گھروں میں پیرنٹس انگلش نیوز چینل دیکھتے ہیں، ان کا انٹلیکچوئل لیول بہت ہائی ہوتا ہے۔ یہی فرق مزید بڑھتا ہے اردو اور انگلش موویز دیکھنے والوں میں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں انگلش کے ڈائجسٹ وغیرہ پڑھے جاتے ہوں، وہ کینڈیڈیٹ باقیوں سے بہت بہتر ہوگا۔ فزیکل فٹنس کے ایشوز ویسے تو پوری پاکستانی قوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بٹ ان بچوں میں نہیں ہوں گے جن کے پیرنٹس ان کے ساتھ بچپن سے سپورٹس شروع کر دیتے ہیں،
چاہے تھوڑی تھوڑی ہی ہو۔ جوانی میں یا تو خود ان کے ساتھ جم جائیں یا لائٹ جم کی ترغیب دیتے ہوں۔ بیٹیوں کے ساتھ خود جاگنگ پہ جاتے ہوں تاکہ انہیں آڈ نہ لگے۔ کچھ گرلز یا ان کے پیرنٹس کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا ڈیو ٹو سوشل ایشوز، بٹ ISS بھی تو کلیئر کرنی ہے۔ بیٹیوں کو یا تو کوئی گرلز جم جوائن کروائیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر گھر میں کوئی ایکسرسائز ایریا بنا دیں۔ اب کتنے پیرنٹس ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے ایسا ماحول پرووائڈ کیا ہے؟ اٹس اے کویسچن مارک۔ سوشل اینڈ انٹرپرسنل فیکٹرز، کیونکہ آفیسر نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے تو اس میں ٹیم ورک کی کوالٹی ہونی چاہیے، جو کہ ان بچوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کے گھروں میں پوری فیملی مل کر ہاتھ بٹھاتی ہو، جیسے گارڈننگ کرنا یا گھروں میں مٹر چھیلنا۔ اس کے علاوہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ پیرنٹس باقی ریلیجنز اور فرقوں والوں کے ساتھ ہارمنی سے رہ رہے ہیں تو یہ بھی اس کو سوشلی گروم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کرنا، موم جب غریبوں کو صدقہ دیتی ہیں اور بچے دیکھتے ہیں تو ان میں بہت پازیٹیو انرجی آتی ہے ٹورڈز سوشل ویل بینگ۔ اسی طرح شوز گھر سے باہر یا میٹ پہ اتارنا سکھائیں بچوں کو۔ ایک کامن آبزرویشن جو بچے لوگوں کے گھروں میں جا کر ڈرائنگ روم میں غدر مچاتے ہیں اور مدرز ان کو نہیں روکتی ہیں، وہ بچے بڑے ہو کر اوور کانفیڈنٹ اور بدتمیز بنتے ہیں، اور یہ چیز پرسنالٹی میں نظر آ جاتی ہے جو ناٹ ریکمنڈیشن یا انسوٹیبلٹی کا باعث بنتی ہے۔ کینڈیڈیٹ کی انٹرویو پرفارمنس کیوں خراب ہوتی ہے؟ لڑکیوں کے کیس میں تو آبویس ہے، موسٹلی ہماری سوسائٹی میں قریبی رشتہ داروں میں موجود مردوں سے بھی بات چیت کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وٹ ٹو ٹاک آف این آؤٹ رائٹ اسٹرینجر، این آفیسر، اور وہ بھی ایسے آفیسر جن کے ہاتھ میں ریجیکٹ کرنے کی فل اتھارٹی ہے۔ لڑکوں کے کیس میں بڑا آبویس ہے، موسٹلی لڑکے نان سیریس لائف گزار کے آ رہے ہوتے ہیں، ان پریپیئرڈ ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ لوگوں سے گائیڈ لائنز لے کر اپنی پرسنالٹی کو مسخ کر دیتے ہیں، نام نہاد پیسے بنانے والی اکیڈمیز سے سیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک مین ریزن بن سکتا ہے۔ اور کچھ انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے آئی کانٹیکٹ سرے سے کر ہی نہیں پاتے۔ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کی جنرل نالج بہت زیادہ ویک ہوتی ہے۔ ورلڈ جنرل نالج تو چھوڑیں، خود پاکستان کے بارے میں نالج بہت ویک ہوتا ہے۔ فادر یا گارڈین کا کام ہے بچوں کو وقتاً فوقتاً لائف میں موک انٹرویوز کرواتے رہیں کسی جاننے والے آرمڈ فورسز کے آفیسر سے، تاکہ بچوں کی جھجک ختم ہو۔ باہر کے ممالک کی طرح پاکستان میں ابھی تک پیرنٹس اور گارڈینز اس کلچر کو اڈاپٹ ہی نہیں کر پا رہے۔ اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کے سب سے فیوریٹ امتحان میں بنا تیاری کے کود پڑتا ہے۔ دیکھیں، صرف بک ریڈنگ سے کام نہیں چلے گا، پریکٹیکل موک انٹرویو کی پریکٹس کر لیں۔ انٹرویو از اے سیریس تھنگ، اور ہاں، جب آپ کو انٹرویو میں کوئی سچویشن دے کے آپ کا رسپانس پوچھے تو ایسی کنفیوزنگ شکلیں نہ بنایا کریں۔ آپ میں سے جو ISSB کر کے آیا ہے یا کچھ سچویشن سن رکھی ہیں، وہ یوٹیوب ویڈیو کے کمنٹس میں رسپانس پوچھ سکتے ہیں۔ بچوں کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں گیپس ہیں، ان میں بھی گھر کے ماحول کا بہت عمل دخل ہے۔ بچوں کو ڈیسیجن لینے نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے لیک آف کانفیڈنس اینڈ لیک آف انیشیٹو ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ پہل ہی نہیں کر سکتے، اور اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بچہ بولنے میں ہچکچاتا ہے، آئی کانٹیکٹ بالکل نہیں کرتا اور بہت آہستہ اور ہلکا ہلکا بولتا ہے۔ ایسے بچے کے کمیونیکیشن سکلز بہت ویک ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو کلیئرلی ایکسپریس نہیں کر سکتا، گفتگو میں فریکوینٹ پازز ہوتے ہیں، اور بہت کم بولتا ہے، ایوائڈ کرتا ہے زیادہ بولنے کو۔ ایسے بچے بہت جلدی نروس ہو جاتے ہیں، انہیں غصہ جلدی آ جاتا ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، ذمہ داری قبول نہیں کرتے، اور کسی کمی کوتاہی کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ گھروں میں کہیں گے امی نے کہا تھا، بھائی نے کہا تھا، گروپ ٹاسک میں بولیں گے آئی ٹولڈ یو چیس نمبر 2 ڈونٹ ڈو لائک دیٹ بٹ یو ڈڈ ناٹ لسن۔ یہ کام کچھ حد تک کینڈیڈیٹ خود بھی اپنے امپروو کر سکتا ہے، بٹ 50% حصہ پیرنٹس کا ہے ٹو ڈیولپ دیئر چائلڈس پرسنالٹی۔ انسوٹیبل ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کی پرسنالٹی میں وہ کوالٹیز ہی نہیں ہیں جن کی آرمڈ فورسز میں ریکوائرمنٹ ہے، جیسے قربانی دینا، یعنی اپنی کمفرٹ کو سیکریفائز کرنا۔ پیاس لگی ہو تو دوسرے کو پہلے پانی دے دینا، چھٹی کسی ایک نے جانا ہے تو آپ سیکریفائز کر دیں، دوسرے کو بھیج دیں۔ یہ سب چیزیں سائیکالوجسٹ کینڈیڈیٹ میں ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی لائف میں سیکریفائز کرتے رہتے ہیں، جیسے بھائی اپنی بہن کو اچھا چکن پیس دے دے اور خود گردن لے لیں، تو وہیں سے یہ کوالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح زیادہ باسی ہونا یا زیادہ سبمسو ہونا کہ ہر کوئی آپ پہ چڑھائی کرے، زیادہ خرچے کرنا، یہ سب ملٹری پرسنالٹی کے خلاف ہیں۔ ملٹری پرسنالٹی ڈیمانڈز ٹیم ورک، کریج، وائز اسپینڈنگ اور کمپیشن، اور وہ فیمس 14 کوالٹیز جو میں پچھلی ویڈیوز میں سمجھا چکا ہوں۔
بٹ یہ تمام کوالٹیز جو پچھلے 18 سال میں آہستہ آہستہ بننی تھیں تو وہ اب اچانک کیسے بن سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی. بٹ جو کوالٹیز ہیں وہ پالش کی جا سکتی ہیں. تبھی تو میں ایک گائیڈنس ویڈیوز بنا رہا ہوں, رٹا لگانے والی نہیں. آئی ول ریپیٹ ان اینڈ کہ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کے انسوٹیبل ہونے کے 50% ذمہ دار پیرنٹس بھی ہیں, پر بعض اوقات ان کے بس میں بھی یہ تمام معاملات نہیں ہوتے. کچھ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں, کچھ کم ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, لہٰذا اولاد بھی پیرنٹس کو قصوروار نہ سمجھنے لگے. خدا جب ایک در بند کرتا ہے تو اور کئی در کھول چکا ہوتا ہے, پر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسی بند دروازے کی طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی رحمت کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. سو لیسن از کہ ناٹ ریکمینڈ ہونے پہ مایوس نہیں ہونا. مایوس تو وہ جس کا رب نہ ہو. اور میری ایک نصیحت یاد رکھیں, جب آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ اٹ از اباؤٹ سوٹیبلٹی ناٹ اباؤٹ فیلنگ اور پاسنگ, تو پھر ناٹ ریکمینڈ ہونے کی صورت میں خواہ مخواہ آرمڈ فورسز آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. اپنے نیو پروفیشن میں رہتے ہوئے بھی آرمڈ فورسز سے محبت جاری رکھیں. یہ افواج اور عوام جب تک مل کے رہیں گے یہ ملک قائم رہے گا. اسٹے بلیسڈ, پریپیئر ویل اینڈ بیسٹ آف لک. Study with me, a learning experience.